یہ فرمائیے کوئی ایسی بات جس پہ ضمیر ملامت کرتا رہتا ہو کہ بھئی عشرت یہ زندگی میں غلطی ہو گئی تھی؟ مجھے یاد ہے میں ریڈیو سے گزر رہی تھی اور جب وہ میں کنونشن سینٹر کے پاس سے گزری، بارش ہو رہی تھی اور ایک جو لڑکا تھا وہ زمین پہ باقاعدہ جیسے وہ رڑنے والی جو نہیں ہوتی، وہ اس کو معذوری اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس پوزیشن میں وہاں پر پڑا ہوا تھا، اور وہ مطلب میں وہاں سے گزر گئی یہ سوچتے سوچتے کہ میں اس کو گاڑی میں بٹھاؤں یا نہ بٹھاؤں، اور میرے دماغ، آپ سوچیں گاڑی جب چل رہی ہوتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے کسی کو کراس کرتے ہوئے، چشم زدن میں گزر بس میں سوچتی رہی کہ میں اس کو پھر میں اٹھا کے گاڑی میں میں اس کو کیسے بٹھاؤں گی گاڑی میں، اور میں گزر گئی، اور اس بات کو سالوں گزر گئے، وہ میری یاد سے میری سوچ سے نہیں نکلتا کہ کاش میں رک جاتی۔ تو پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں کہاں جانا تھا، پتہ نہیں کیسے گیا ہوگا، لیکن مجھے اس کا بہت افسوس رہا۔ واہ، عشرت فاطمہ صاحبہ ہیپیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ میں نے اپنے بچوں کو سب سے زیادہ یہ سکھایا کہ وہ لوگوں سے پیار کریں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے آس پاس سے وہ گزرتے تھے، میں ان کو کیا کہہ کے مخاطب کروں، جن کو ہم تیسری سیکس کہتے ہیں، ٹرانسجینڈرز؟ ہاں جی، تو میں خواجہ سرا، جی ہم خود بھی چونکہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کو نا، وہ جب گزرتے تھے تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جب وہ گاڑی کے پاس آتے تھے تو میں کہتی تھی ان سے ہاتھ ملاؤ، اور بیٹا ہاتھ ملا کے نا ان کے ہاتھ کو دبایا کرو، دبانے سے اگلے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اور ان کو کبھی ان کے اوپر آپ نے اسمائل نہیں کرنا، ہنسنا نہیں ہے کبھی ان کے اوپر۔ آج جب میرے بچے رک رک کے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، اور پھر میرا بیٹا نارمل جیسے لوگ ہوتے ہیں، میرا بیٹا جاتا ہے تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کافی سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا، میں نے کہا یہ کون بندہ تھا؟ کہتا اماں یہ 2 انکل ہیں، بزرگ انکل نا، تو جب میں آتا ہوں مارکیٹ تو میرے پاس جو کوائنز بچ جاتے ہیں نا میں ان کو دے دیتا ہوں سارے۔ پھر ابھی کچھ دن پہلے وہ کہیں جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں پیدل جا رہا تھا کہ سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی بہت بزرگ، انہوں نے کہا مجھے 2 سموسے لا دو گے؟ تو کہتا میں لا دوں گا۔ پھر وہ آؤٹ آف دا وے گیا ان کو کہہ کے کہ ہاں میں ادھر ہی جا رہا ہوں، حالانکہ وہ وہاں نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ان کو سموسے لا کے دی، اور اس نے جب مجھے آ کے بتایا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے جو اس پہ محنت کی تھی نا، بس ٹھیک ہے، یہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ زندگی میں کچھ کرے نہ کرے یہ اللہ جانے اور یہ جانے۔ میرے خیال میں آپ جیسی پیرنٹنگ ہو، مائیں ہوں، باپ ہوں، سب کا کردار ہوتا ہے، تو یہ معاشرہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جنت کی ایک مثال، ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ گریڈز اچھی بات ہے پڑھنا، گریڈز لینے ہیں اور نوکری لینی ہے اور پیسہ آنا ہے، اور پھر یعنی کہ زیادہ تنخواہ کی طرف جانا ہے، زیادہ ہر وقت جو ہم صرف مٹیریل گفتگو کرتے ہیں، انہیں دنیاوی طور پہ بس کامیاب ہونا سکھاتے ہیں۔ کاش ہم اس کی 50% بھی ساتھ ساتھ پیرلل وہ بھی اس کے ساتھ یہ توجہ دیں کہ نہیں بیٹا اچھا انسان بنو، سیکریفائز کرنا سیکھو، لوگوں کی مدد کرنا سیکھو۔ سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ مرد عورت کی عزت نہیں کرتا۔ ہم ہر طرف یہی بات کرتے ہیں کہ مرد عورت کی عزت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ماں نے اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا۔ میرا بیٹا جب بہت چھوٹا تھا، میرا خیال ہے 3 یا 4 میں تھا، اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ ایک لڑکی نے میرے اوپر، اماں کانوینٹ میں پڑھتا تھا، پانی پھینک دیا، میں نے اس کے اوپر پانی پھینک دیا۔ میں نے اس کو بہت دیر آرام سے بٹھا کر صرف یہ سمجھایا کہ آپ 2 جنسوں کا جب آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ ایک لڑکی ہے، آپ ایک لڑکے ہیں، آپ اس کا مقابلہ اسی جگہ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سیم جگہ پر نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے گیلے ہو جائیں خیر ہے، آپ اس کے کپڑے جواب میں گیلے نہیں کر سکتے۔ واہ جی بہت عمدہ، کیا بات، واہ۔ تو یہ ہمارا ہم ماؤں کا قصور ہے اس میں۔ عشرت فاطمہ صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور میری آنکھیں واقعی بھیگ جاتی ہیں کہ میرے ابا جی اتنے سخت گیر تھے نا، ہم کبھی بھی اپنے گھر جاتے تھے نا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جتنی بھی دیر ہو رہی ہو ہمارے پاس، جتنا بھی ضروری کام ہو، ہم اپنے ابا جی کو خدا حافظ کہے بغیر نکل جائیں۔ اب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں قبرستان کے پاس سے گزر جاتی ہوں، فاتحہ تو پڑھ لیتی ہوں لیکن گزر جاتی ہوں، تو پھر میں سوچتی ہوں کہ یار میری جرت کہ میں ان کے پاس نہیں گئی، ان کی قبر پہ نہیں کھڑی ہوئی، وہاں جا کر میں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ بس اس چیز کا مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے، باقی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کی آخری بات ہوئی تھی اپنے والد صاحب سے؟
ہاں ہم ہاسپٹل میں تھے، مجھے یاد ہے ابا جی نے کہا میں نے پانی پینا ہے. میں نے وہاں دیکھا فلٹر سا لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں اپنے باپ کو یہاں سے پانی پلاؤں اس گلاس میں. میں بھاگی ہوئی گئی، کوئی کینٹین پوچھتی تو انہوں نے کہا یہ ہے ٹک شاپ. وہاں سے میں نے پانی کی بوٹل لی، ڈسپوزیبل گلاس لیے. جب میں ابا جی کے پاس پہنچی تو ابا جی سارے وہ وارڈ میں نا بتا چکے تھے کہ میری بیٹی عشرت فاطمہ. تو تب لوگوں نے کے دیکھنے کا انداز ہی بدل چکا تھا. 5-7 منٹ بعد جب واپس آئی، یہ ان کی خوشی تھی کہ میں اتنی میری بیٹی ایسی ہے. پڑھ لیتے تھے ہاں جی. تو پھر اس کے بعد میری بہن ایک وائس آف امریکہ میں ہوتی ہے، تو نرس کو بتا رہے ہیں کہ نا وہ میری بیٹی کہہ رہی ہے ادھر آ جاؤ. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ نرس بھی میری بیٹی بن گئی ہے، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں ٹھیک ہوئے تو آپ وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو اس لیے مجھے یہیں رہنے دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے. بس آخری ٹائم تھا، مجھے یاد ہے جب میں گئی ہوں ان کے پاس تو میں نے ثاقب صاحب سے کہا، میں نے کہا ثاقب میں نے کبھی نا اپنے ابا جی کو پیار نہیں کیا جیسے بچے پیار کرتے ہیں نا، ہم نے کبھی اپنی امی کو بھی پیار نہیں کیا. وہ اس وقت کا وقت تھا جب پیرنٹس کے ساتھ، اب تو بچے چپکتے ہیں آ کے ماں باپ کے ساتھ، اس وقت ماں باپ کے ساتھ ایک فاصلہ ہوتا تھا، جھجک ہوتی تھی. ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے ماں باپ کو، سوائے جب وہ کہیں دبا دو تو دبا دیتے تھے، لیکن پیار سے جھپکیاں ڈالنا یا یہ کرنا کبھی نہیں ہوتا تھا. آپ مس کرتی ہیں اس ٹچ کو، اس لمس کو بزرگوں کے؟ بالکل. تو میں نے کہا ثاقب میں نے ابا جی کو کبھی پیار نہیں کیا. کہتے ہیں آج تم چھٹی لے لو اور ابا جی کے پاس چلی جاؤ ہاسپٹل اور تم خوب پیار کرنا ان کو. میں نے کہا اچھا. میں نے چھٹی لے لی اور میں چلی گئی ہاسپٹل. تو وہ انکانشیس تھے. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کبھی ایسے پیشنٹ کو دیکھا نہیں تھا اس حالت میں نا. تو میں نے کہا آنکھیں بند ہیں ابا جی کی، لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. میں نے نا ابا جی کے وہ اسٹریچر پہ تھے یا بیڈ پہ تھے، میں نے نا اکیلی تھی میں، تو میں نے ابا جی کے بیڈ کے گرد نا چکر لگانے شروع کر دیے. یہ میں نے سوچا وہ ایک بادشاہ تھا نا، وہ اپنے بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگا رہا تھا، بابر. ہاں. تو میں نے کہا میں نا ابا جی کے اور دعائیں پڑھے جا رہی ہوں بابر اور ہمایوں کا. جی بس دعائیں پڑھ رہی ہوں، جہاں سے گزر رہی ہوں ابا جی کو ہاتھ لگا رہی ہوں، کبھی ٹانگوں پہ، کبھی منہ پہ، کبھی یہاں پہ ہاتھ لگا رہی ہوں. پھر ایک دم سے نا میرا ہاتھ یہاں پہ لگا اور ابا جی کی آنکھیں بند ہو گئیں دونوں. مجھے اس کا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوا نا. اتنے میں ڈاکٹر آ گئے، انہوں نے مجھے باہر نکال دیا، انہوں نے ابا جی کو پمپ کرنا شروع کر دیا اور بس ابا جی نہیں رہے. تو بس اتنا ہی ابا جی کو پیار کیا تھا. تو لیکن اتنا قریب ضرور بچوں کو رکھنا چاہیے کہ بچے آپ کو چھو سکیں، وہ اور ہی کچھ احساس ہوتا ہے نہیں. بس یہ ہے. اب آپ کو بہت وہ شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ بزرگوں کو گلے نہیں لگایا، جپھی نہیں ڈالی جسے کہتے ہیں. بالکل. اب جب میں اپنی امی کے پاس سے آتی ہوں تو میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کا ہاتھ ملا کے، ان کو دبا کے، ان کو ہلکا سا گلے سے. والدہ حیات ہیں ابھی آپ کے؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ.